ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ گوشت بازوؤں کے درمیان قدر فاصلہ، اور جب کھڑے ہو جائیں تو مرحب جیسے لوگوں کی پیشانی پہ نہیں دانتوں پہ پسینہ آ جائے۔ کبھی زنجیر ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ نبی کا چہرہ دیکھا، علی کا چہرہ دیکھا، امام حسن کا چہرہ دیکھا۔ حسن کا چہرہ یہ تھا، کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے، سب سے زیادہ نبی کے خاندان میں اگر کوئی رسول اللہ کا مشابہ تھا تو وہ حسن ابن علی تھے۔ امام حسن بہت مشابہ تھے۔ اللہ اکبر، میرے امام نے کہا ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک اس نے سبتے، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، یعنی کہ حسن مجتبیٰ کو دیکھ کر ان کو یہ تصور ہوتا ہوگا کہ ایک ذات بڑی ہے اور گویا کہ اس کا بچپنا بھی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور حسین کتنے خوبصورت تھے، حسین کتنے خوبصورت تھے۔ دلائل النبوہ میں لکھنے والے مصنف نے لکھا ہے کہ حسین اتنے خوبصورت تھے کہ رات کی تاریکی میں جب چاند نہیں ہوتا، ستارے نہیں ہوتے، رات کے اندھیرے میں قافلے والے امام حسین کے چہرے کی روشنی میں چلتے نظر آتے تھے، ان کے چہرے کی روشنی میں چلتے نظر آتے۔ ان چار چہرے کو دیکھا، بی بی تو پردے میں تھی، چار چہرے دیکھ کر کے حضور نے کہتے ہیں چلو آؤ، ثم نبتہل، آؤ دعا کریں گے۔ عبد المسیح نے کہا اپنی برادری سے، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ دعا کرے نا پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹ جانے کی، اللہ کی قسم پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ عیسائی ہو کر اہل بیت کے لیے اس کا کہنا یہ ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ فرات کے لیے مجبور ہو گئے تھے حسین؟ وہ اپنا منہ تو دیکھ میرے عزیز۔ آپ کہتے ہیں آپ غصے میں کیوں آتے ہیں؟ واللہ میں نے غصہ چھوڑ دیا آپ پہ غصہ کرنا، لیکن منہ تو دیکھ اپنا۔ ترس رہے تھے فرات کو۔ ارے وہ کیا ترسے، جو پہاڑ ہٹا سکتا ہے وہ دریا نہیں لا سکتا، وہ دریا نہیں لا سکتا۔ لیکن وہاں کرامتیں دکھانے کا موقع نہیں تھا، وہاں استقامت دکھانے کا موقع تھا۔ اس نے کہا ہٹو یہاں سے، چلو یہ دعا کر دیں گے ایک بھی نہیں بچے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ حدیث پاک ہے، وہ تو چلے گئے، بھاگ گئے وہ کہ ہمیں مباہلہ نہیں کرنا ہے، ہم تو چلے جا رہے ہیں، ہم لوگ چلے جا رہے ہیں، چلے گئے۔ آقا فرماتے ہیں اگر وہ مباہلہ کر لیتے اور میں دعا کرتا، میری دعا پر میرے یہ آمین کہہ دیتی تو سرکار فرماتے ہیں وہ نجران کے سارے پادری ہی نہیں مرتے بلکہ پورا نجران ہلاک ہو جاتا، نجران کے درخت بھی ہلاک ہو جاتے، جانور بھی ہلاک ہو جاتے، چرند و پرند بھی ہلاک ہو جاتے، پورا نجران کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اور یوں ہی ہلاک نہیں ہوتے، ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے جاتے۔ انہوں نے ہوش سے کام لیا، پوری عیسائی دنیا پہ گویا کہ انہوں نے احسان کیا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عیسائی ہو کر انہوں نے کم سے کم عقل مندی سے اتنا تو کام لیا کہ اہل بیت سے مت ٹکراؤ۔ اہل بیت سے مت ٹکراؤ، ان کے ہتھیار تو دور کی بات ہے، ان کی آمین ہی تباہ کر دیتی ہے، اور جب تباہ کرتی ہے تو ایسے نہیں کرتی، چہرے بھی پہچانے نہیں جاتے، ایسے تباہ کر دیتی۔ اپنی نسلوں پہ رحم کرو، اپنے آپ پہ رحم کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری آیت، تیسری آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تیسری آیت میں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ پارہ نمبر 25 سورہ شورى آیت نمبر 23۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں کہ میں نے، ٹائم ہو گیا، ایک آخری آیت پڑھ دیتا ہوں، بس بات ختم کرتا ہوں، جو میں نے آپ کو خاص پڑھنی تھی آپ کے سامنے۔ وقت ہو گیا ہے، بس آپ میری بات سن لیں، درود شریف پڑھ لیں، بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یوں تو بہت سی آیتیں وار کا ہے، اللہ نے زندگی دی، انشاءاللہ آئندہ سال
آپ اتنی 2-3 آیتوں کو یاد رکھیں, بقیہ آیتیں اللہ نے زندگی دی تو آئندہ سال پڑھیں گے, ساری زندگی پڑھیں گے یار, زندگی ہے اسی کے لیے. دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن وہ بلے, لوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زباں تمہارے لیے. اہل بیت سے رشتہ مضبوط کرو, نہیں کرو گے نا میرا کوئی نقصان نہیں, علماء کا کوئی نقصان نہیں, اہل سنت کا کوئی نقصان نہیں. قرآن کا پارہ نمبر 23 ہے, سورہ صافات ہے, آیت نمبر 24 ہے. اس آیت نمبر 24 کی آیت یہ ہے, وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. اللہ فرماتا ہے اور اب ذرا ان کو روک لو, ان کو روکو. روکو کہاں سے؟ جنت میں جانے سے روکو, ان کو روکو. روکنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہا حساب لو, روکو. کیوں روکو؟ انہم مسئولون, ابھی ان سے پوچھا جائے گا, باس پرس کی جائے گی. یعنی آیت کا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ حساب ہو چکا ہے. ابن حجر مکی الصواعق المحرقہ میں لکھ رہے ہیں, اور انہوں نے بھی جن محدثین کے, جن مفسرین کے حوالے سے لکھا ہے, ایک طویل فہرست ہے نام کی, لیکن چونکہ 10 بج چکے ہیں مجھے کوئی قانون شکنی نہیں کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, وقت انشاءاللہ پھر ملے گا, پھر بات ہوگی. وقفوہم, روکو, وقفہ دو, ٹھہراؤ ان کو, روکو ان کو, ٹھہراؤ. انہم مسئولون, ان سے ابھی ایک باس پرس ہوگی, پوچھا جائے گا. حساب کے بعد بھی, حساب کے بعد بھی روکو, ان سے کچھ پوچھا جائے گا. امام محمد باقر کہتے ہیں کیا پوچھا جائے گا؟ اللہ رب العزت روک کر کیا پوچھے گا؟ فرمائے گا بتاؤ تم نے علی اور اولاد علی کا کتنا حق ادا کیا تھا, کتنی ان سے محبت کی تھی. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا کہ اے محبوب فرما دو کہ الا المودۃ فی القربى, کہ میری اولاد سے محبت کرنا, میرے قرابت داروں سے محبت کرنا. نماز, روزے, حج و زکوٰۃ کا سب حساب بھی دے دو گے تو آخری میں تمہارے سر پر یہ تلوار لٹکتی رہے گی کہ جنت میں جانے سے پہلے اللہ فرمائے گا روکو اور پوچھو کہ علی اور اولاد علی کے ساتھ سلوک کیا کیا تھا. اب بتاؤ, اگر محبت کی تھی تو کہا جائے گا جنت تمہارے لیے ہے, اور اگر محبت نہیں کی تھی, بغض عداوت کیا تھا, فضیلتیں چھپاتے تھے, ذکر کے وقت تکلیفیں ہوتی تھی, ان کے ایصال ثواب کے لیے ممانعت کرتے تھے, روک دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو اللہ معاف کرے. استغفر اللہ. السلام علیکم.